فبذلك فليفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، رسول گرامی وقار، خیر الانام، روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد پاک کا مہینہ ہے، اور یہ آج ہماری مجلس میلاد ہے۔ فتح پور سیکری کا یہ بلند دروازہ دیکھ کر لگ رہا ہے اسی جلسے کے لیے بنایا ہوا ہے، لیکن میرے عزیزوں، اس سے بھی بلند بلند دروازے میرے نبی پاک کی قدموں سے بھی چھوٹے ہیں۔ ہم جس کی عظمت بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور جس کی عظمت کا گن گاتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کے لیے دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا محل بھی برابری نہیں کر سکتا۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ تمامی حضرات بہت پرجوش ہیں، کافی ایکسائٹڈ ہیں، لیکن اگر آپ کی ہی تقریر ہونی ہے تو میں خاموش بیٹھتا ہوں اور آپ کا دیدار کرتا ہوں، یا اگر میری کچھ بات سننی ہے تو تھوڑی دیر کا وقت میں آپ کا لے لوں گا، اس لیے کہ زیادہ دیر تک ابھی گفتگو نہیں کرنا ہے، رات کے 12 بج چکے ہیں۔ ویسے بھی جیسے ہی میں فتح پور داخل ہوا آپ کی ذکری میں، مجھے پہلے ہی انٹیمیشن آ گیا اور ذمہ دار حضرات نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ سے ہم کو کہا گیا ہے کہ مفتی صاحب سے کہیں تھوڑا سا سخت بات نہ کریں۔ میں نے یہی کہا کہ شیر کو گھاس کھانے کا مشورہ دینا چاہیے۔ میں اپنی تاریخ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ حقانیت کی بات ہوگی تو سخت سے سخت جملے ہم کہتے رہیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارا مزاج ہے جسے گالی دینا ہے وہ مجھے دے دے، جسے گالی دینا ہے وہ میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے خاندان کو دے دے، لیکن کبھی خبردار حضور کی طرف اگر انگلی اٹھایا تو پھر ہمارا معمول یہی ہے، جو جان مانگے تو جان دے، جو مال مانگے تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا چاہو جلال دے دے۔ عزیزان گرامی وقار، آج میلاد منانے کے لیے آپ آئے ہیں، اتنا تمہارے سینوں میں ایمان بھر جانا چاہیے کہ ہماری اصل زندگی حضور کے لیے، ہماری زندگی کس کے لیے ہے؟ حضور کے لیے ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور آج کتنی خوش بختی ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس سرور کائنات اللہ کا محبوب دنیا میں آیا ہے، کہ ان کی آمد کی خوشیاں منانا بھی تمہارے نصیبے میں آیا ہے۔ غیر نتھو کھیرے کی حیثیت بھی نہیں میرے آقا کی میلاد منانے، یہ سنیوں کی قسمت ہے الحمدللہ۔ ہر سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، اسلامی مہینے لوگوں کو زیادہ یاد نہیں رہتے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جنوری، فروری، مارچ، یہ ساری چیزیں تو یاد رہ جاتی، لیکن میرے عزیزوں اسلامی مہینے اکثر کو یاد نہیں رہتے۔ ایک مہینے کی بات میں کرتا ہوں، اجنبی آدمی بھی سنیوں کے محلے میں چلا جائے پتہ چل جائے گا کہ ربیع الاول چل رہا ہے، اور محلوں پہ نہیں، اگر چہرے بھی دیکھ لے تو پتہ چل جائے۔ کیوں؟ اس ماہ مبارکہ کو ہمارے نبی پاک سے نسبت ہے، اور جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے
سنیوں کے ہاں خوشحالیاں بڑھ جاتی ہیں اور خوشیوں میں جھومتے ہیں، ہر جگہ سے جلوس نکلتے ہیں اور حضور کی تعریف قصیدے ہر جگہ چلتے رہتے ہیں۔ اسی کو شاعر نے کہا تھا، نثار تیری چہل پہل پر سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، بعض تو یہ کہتے ہیں کہ میلاد کے لیے دلیل کہاں ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے، آپ میلاد مناتے رہتے ہیں۔ ان کمبختوں کو پتہ کیا ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، اور میلاد ہوتا ہی ہے حضور کے ذکر کے لیے۔ اور سنو، بعض لوگوں کے ناک اور بھویں سکڑ جاتی ہیں میلاد کا مہینہ آتے ہیں، کچھ کے تو پیٹ میں درد دور سے شروع ہوتا ہے، جب تک ربیع الاول کا مہینہ جاتا نہیں کڑن زیادہ ہونے لگتی۔ لیکن سنیوں کا ہر بچہ پکار پکار کر کہتا ہے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ حضور کی ولادت کے دن پوری کائنات کی قسمت بدل گئی ہے۔ ان کمبختوں سے میں کہتا ہوں، حضور کی میلاد منانے کے لیے دلیلیں مانگتے ہو اور تمہارا چور بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہر سال برتھ ڈے مناتے ہو۔ تمہارا بیٹا جب بڑا ہونے لگتا ہے ہر سال کیک کاٹتے رہتے ہو، پتہ نہیں بڑا ہو کر ڈاکو بنے گا کہ چور بنے گا، پتہ نہیں ہے، لیکن ہر سال دھوم دھام سے برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ اور جو رب العالمین کا سب سے پیارا محبوب دنیا میں آیا، آمینہ کا لال، ہم سبوں کی گردنوں کا مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تو میرے عزیزوں پوری کائنات خوشیوں میں تھی۔ تمہارے حصے میں خوشیاں نہیں آئی ہیں تو تمہیں اپنے نسل کا پتہ پوچھنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ کسی صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے مکہ میں تو مکہ میں خوشیاں منائی نہیں گئی تھی، یہ آج کے بریلویوں نے شروع کر دیا۔ لوگوں نے یہ بتانا شروع کیا حضور جب پیدا ہوئے تھے مکہ میں اس وقت تو میلاد نہیں منائی گئی تھی، یہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں، مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تب ایمان والے نہیں، کافر ہی کافر تھے۔ سب کون تھے؟ کفار و مشرکین تھے، سوائے آپ کے دادا اور آپ کی والدہ کے۔ لیکن خوشیاں منانا ایمان والوں کا حصہ ہے، کافروں کا نہیں۔ حضور جب 53 سال کی عمر کے بعد ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ کو پتا ہے سنیو، حضور مدینہ طیبہ میں یوں ہی داخل نہیں ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں جب حضور تشریف لا رہے تھے، گھر گھر سے بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، مرد سب راستوں پر کھڑے ہو گئے تھے اور حضور کا والہانہ استقبال کیا تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ مدینے کی چھوٹی بچیاں دف بجا کر کے استقبال کر رہی تھی میرے نبی پاک کا۔ میں یہ کہتا ہوں مدینے والوں کی قسمت میں تو تھا حضور کی آمد کی خوشیاں منانا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، جس کا مطلب سمجھو ہے نوجوانوں، مدینے کی بچیاں کہہ رہی تھی ثنیۃ الوداع کی گھاٹی سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا اور اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر کے بچے خوشیاں منا رہے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں آج جن لوگوں کو دلیل، ثبوت، فلاں ڈھکاں یہ سب چیزیں میلاد میں یاد آتی ہیں، ان سے میں کہتا ہوں مکہ کے کفار کی قسمت تمہیں مبارک، مدینے کے عاشقوں کی قسمت ہمیں مبارک۔ ہم مدینے والوں کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج تو چھٹی شریف ہے، میلاد شریف کا مہینہ ہے، چھٹی شریف ہے۔ یا آج ایک جلسہ ہو جانے کے بعد کیا حضور کی میلاد ختم ہو جائے گی؟ سنیے،
بلکہ پکار کر کہنا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے یا رسول اللہ توجہ میلاد کی محفل ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ اب سنو آپ تو الحمدللہ شوق سے سننے کے لیے آئے اور بہت سالوں سے سنتے بھی ہیں لیکن آج کچھ اور کان بھی کھڑے ہیں سننے کے میں ان کو بھی سنانا چاہتا جو ہمارے درمیان موجود ہے بہت توجہ سے سن رہے ہیں اور انشاءاللہ میرا یقین ہے بار بار میری تقریر سنو ایک دن دل کھل جائے گا حضور کی خادموں میں شامل ہو ہی جائے حضور کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ گے انشاءاللہ اس لیے کہ ہم وہی بات کرتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے میرے رب نے قرآن میں فرمایا باقی ہماری امیج لوگوں میں ایسی بنا کر رکھا ہے کچھ لوگوں نے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں یہ ایگریسو باتیں کرتے ہیں میرے عزیزوں کسی ٹوٹے ہوئے رسی کو دوبارہ جوڑ دینے کا نام بھڑکاؤ ہے تو میں روز بھڑکاؤں گا ہم نے حضور کے غلاموں کو حضور سے جوڑنے کا کام کیا ہے اور جو قوم جو نوجوان میرے نبی کی امانت ہے میں اپنے نبی کے اخلاق ان کو نہیں سکھاؤں گا تو کیا پاکھنڈیوں کی باتیں بتاؤں گا میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات صرف اس لیے کرتا ہوں میرے عزیزوں کیونکہ ہمیں پتا ہے میرے رب کا وعدہ ہے کہ محمد سے وفا چون قرآن کی آیت کی ترجمانی ہے یہ قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا ہے اس کا ترجمہ محاورہ یا اشعار میں اگر سننا ہو تو یہ کہ محمد سے وفا چونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں لوح و قلم تیرے ہیں اے سنیو بات صرف اتنی ہے کہ آج اس کی بات نہ کرو ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو آپ کو پتا ہے دنیا میں اگر عزت پانا ہے تو حضور کی بات کرو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات وہ بھی ڈھکے چھپے انداز میں نہیں کھل کر بات کرو یہاں اتنا بڑا مجمع ہے اور مجھے پتا ہے ڈرپوک لوگوں کا مجمع نہیں ہے میں حقیقت کہہ رہا ہوں کسی کو ڈر ہے تو رات کے 12 کے بعد بیٹھے گا نہیں بستر پر ہوگا اس لیے کہ وہ یہ نیتاؤں کا مجمع نہیں ہے جو 100-200 روپے لے کر کے الیکشن کمپیننگ میں آیا ہوا ہے یہ حضور کے عاشقوں کا ہجوم ہے یہ نوٹوں کے لیے نہیں اپنی گردنوں کا نذرانہ دینے کے لیے حضور کی عزت کے لیے ہم اپنی جان فدا کرنے کو تیار رہتے ہیں لیکن ایک سوال میں اس مجمع سے کرنا چاہتا ہوں شباب پر ہے آپ کے اندر جذبات ہے جوش ہے سب ہے ایک سوال میں کرتا ہوں اگر دنیا تمہیں حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام کہہ کر پکارتی ہے تو کیا تمہیں کوئی دقت ہے کیا تمہیں اپنی بے عزتی لگتی ہے اتنا جوش تو ظاہر سی باتیں ہونا ہی چاہیے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حضور کی غلامی سے اگر دنیا مجھے پکارتی ہے تو کوئی دقت نہیں اور نہ ہی میری بے عزتی بلکہ میں اس کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتا ہوں حقیقت ہے یا نہیں میں میرے عزیز جو پرسنل بات بتا رہا ہوں دنیا مجھے میرے جبے سے میرے ٹوپی سے میرے نام سے میرے باپ سے میرے خاندان سے میرے عہدے سے میرے علم سے نہ پہچانے خواہش صرف اتنی ہے کہ دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر بلائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا کتا کہہ کر پکارے اس بات پر ہمیں فخر ہے آپ کو فخر ہے یا نہیں اور اگر آپ کو فخر ہے حضور کی غلامی پر تو توجہ یہ سوال میں نے بڑی ذمہ داری سے کیا ہے آپ کو بڑی ذمہ داری سے کیا ہے
اگر دنیا تمہیں حضور کا غلام کہتی ہے تو آپ کو کوئی آپتی نہیں، خوشی سے آپ کہلواؤ گے۔ جب خوشی سے کہلواتے ہو تو حضور کے پورے غلام بن جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، حضور کے پورے غلام۔ اب یہ نہیں ہے کہ چہرہ یہودیوں کی طرح، کپڑے عیسائیوں کی طرح، اخلاق کسی اور قوم کی طرح، اور بعد میں حضور کی غلامی کی کروں، نہیں۔ دنیا کو فخر کے ساتھ کہو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں جینا بھی اور مرنا بھی مجھے پسند ہے۔ جب آپ کا دل یہ کہتا ہے تو پھر آپ کے اخلاق میں یہ ماڈرنزم کہاں سے آ گیا؟ یہ فلمی ڈائلاگ تمہاری زبانوں پر گانے پر تھرکنا اور ناچ گانے یہ تمہارے اندر کہاں سے آ گئے؟ جب نبی کی غلامی پر تمہیں فخر ہے تو دنیا کو کھل کر کے بتانا چاہیے اور چل کر بتانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 سال پہلے میں دلی میں تھا، جب پورے ہندوستان بھر میں پروٹیسٹ چل رہے تھے، شاہین باغ میں بھی گیا تھا کچھ علماء کی جماعت کے ساتھ۔ اس وقت بڑی سختیاں چل رہی تھی، ایک صاحب آئے اور کہا آپ یہ اتنا بڑا امامہ یہ جبہ سب پہن کے جا رہے ہیں، بیچ میں کئی جگہ پر ناکہ بندی ہے، NSA لگا دیا جا رہا ہے، اریسٹ کر رہے ہیں۔ وہ تو نارمل سی بات تھی، اگر یوں ہی کہتے تو ہم اتار لیتے، سادے کپڑوں میں چلے جاتے، لیکن جب انہوں نے کہا اریسٹ کیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، تو میں نے کہا مجھے تو شوق ہے کہ جب پکڑا جاؤ حضور کی لباس کو جاؤ، ہمیں اس بات کا کوئی غم نہیں ہے، اب تو پہن کر جائیں گے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک آٹو ڈرائیور صاحب سے انہوں نے آ کر ہم سے پوچھا کیا اس زمانے میں بھی داڑھی رکھنا واجب ہے؟ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، مصلحت اور حکمت میں کچھ آپ نرمی کا قول کر دیں، نرمی کی بات کہیں۔ ہم نے کہا اس زمانے میں اور بڑا واجب ہے، اور بڑا واجب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کو تلوار اور چاقو نہیں چبھتی اسے داڑھی چبھتی ہے، اور میں اکثر لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ حضور پاک کا ذکر کر رہے ہیں اور خوشحال ہے، الحمدللہ خوشحال ہے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے ہماری حیثیت کیا ہے، خوشحال ہیں آپ بھی، ہم ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی شکایتیں تو سب کرتے ہیں آپ کہ بیماری ہے، گھر میں کھانا پانی نہیں ہے، دھندا نہیں چل رہا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، سب لاس میں ہے، جاب نہیں ہے، سب شکایتیں تمہاری ہے، ہمیں پتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم تو بار بار یہ رونا روتے ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، لیکن میڈیا کے دجالی کتے بار بار بھوک بھوک کر بتاتے ہیں تم کچھ ہو، تم کمزور نہیں ہو۔ 24 گھنٹے ہم پر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کل ملا کر ہم پر ہی ڈیبیٹ۔ ارے میاں، یہاں تو الیکشن بھی کیمپیننگ کے لیے ہم ہیں، ہمارے مدعے کو لے کر کے ہی سب کو لڑانا ہے، سب کے درمیان۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، یہ باتیں یوں ہی نہیں، وہ بار بار تمہیں بھونک کر بتا رہے تم کچھ ہو، لیکن تم کہتے ہو نہیں میں کچھ نہیں ہوں، ہم کمزور ہیں، وہ کہتے نہیں کمزور نہیں تم کچھ ہو۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، سب بکھرے ہوئے لوگ ہیں، پنچر پتر بھی کہتے ہیں، لیکن پھر ہم ان سے کہتے ہیں میاں پنچر پتر ہے تو 24 گھنٹے ڈیبیٹ ہم پر کیوں کرتے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا دوسری اور قومیں نہیں ہیں جس کو نشانہ بناؤ گے؟ ارے 70 قومیں موجود ہیں، لیکن انہیں پتا ہے تمہاری آنکھوں میں اگر کوئی چبھتا ہے تو غلام مصطفیٰ ہی ہے، اس لیے کہ انہیں بھی تاریخ پتا ہے یہ اگر نکل پڑے ہیں صحرا سے بغیر چپل کے پیبند لگے کپڑوں سے تو قیصر اور کسریٰ کو بھی دھول چٹا سکتے ہیں۔
दुनिया की सुपर पावर ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली कौम वो उमर बिन खत्ताब के शागिर्द थे, सहाबाए कराम थे। दुनिया को तारीख पता है कि ये जिस दिन पढ़ने लग गए खालिद बिन वलीद को, जिस दिन ये पढ़ने लग गए सलाहुद्दीन अय्यूबी को, जिस दिन इनको कोई कहने लग गया कि तुम्हारा कोई शिहाबुद्दीन गौरी भी था, तुम्हारा कोई औरंगजेब भी था, तो फिर ये मुर्दा और मुरझाई हुई कौम दोबारा उठने लग गई तो अच्छे अच्छों की नींद हराम हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है मुसलमानों के मोहल्ले में नशा बांटो, मुसलमानों को नशा करवाओ, नशा बेचने वाले यही, नशा करने वाले यही, इसलिए कि ये जब तक नशा में रहेंगे हम सुकून से रहेंगे, और जिस दिन ये उठ गए तो दूसरों के सुकून के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, मैं तुम्हें बेदार करने के लिए आया हूँ और दुनिया की नजरों में खटकता रहूंगा, लेकिन मेरे पास जितना भी वक्त मौजूद है मैं खामोश नहीं रहूंगा इंशाअल्लाह नज़ीर। कल को भी अगर मेरी फांसी हो जाए मुझे इस बात की परवाह नहीं है, दुनिया से जाएंगे। हमारे एक के मर जाने के बाद उन कुत्तों से कहता हूँ कि इसको ये मत समझ लेना कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, ये जैसे 1000 कट भी जाए तब भी हम नारा यही लगाएंगे, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे अजीजों, बात आज ईमान की है। मैंने आज तक किसी तकरीर में किसी को असलहा उठाने की बात नहीं की, मैंने कभी किसी को बंदूक, बारूद, चाकू, तलवार की बात नहीं की, और न ही हमें जरूरत है। मेरे अजीजों, हम तो चाहते हैं कि तुम इश्क रसूल का जामा पहनो, हुजूर की मोहब्बत का लिबास पहन लो। मेरे अजीजों, चाकू ब्लेड भी उठाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे चलते फिरते देखकर कितने कीड़े फना हो रहे। हाँ, सिर्फ तुम्हारी चलत फिरत से कई कुत्ते नालियों में मर जाए। सबको समझ में आती है बात। और जिन लोगों ने मुझसे पूछा था बार बार आप कुत्ते किसको कहते हैं, मैंने कहा कोई सुन्नी मुझसे पूछा ही नहीं, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। मेरी सारी तकरीरें सुन रहे, आपने पहले ही पूछा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जख्म पर जाकर बात लगी हो। खैर मेरे अजीजों, आपको मैं बारहा बेदार इस बात के लिए करना चाहता हूँ, हुजूर के अगर गुलाम है तो पूरे गुलाम है, पूरे गुलाम। आज के दिन अगर एक नौजवान भी ये अहद कर लिया कि मैंने अपनी मर्जी से बहुत जिंदगी गुजारी है, अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय किया है, लेकिन आज के दिन से ये तय करूंगा कि जीऊंगा तो मेरे नबी की मर्जी से जीऊंगा। जिसने भी तय कर लिया, मैं समझता हूँ कि ये जलसा वसूल हो गया, हुजूर के कदमों में पहुंच गया। मैं बताओ ऐ नौजवानों, बचा क्या है हमारी जिंदगी में, और क्या बाकी है, क्या चाहिए तुम्हें? पूरी दुनिया तुम नाक रगड़ रगड़ कर हासिल कर भी लिए तो एक दिन तो मौत आनी है, एक दिन तो दुनिया से जाना है, सारी दौलत छोड़ कर जाओगे, इस बात तो सबका यकीन है। तुमने खुद अपने हाथों से कितने मुर्दे दफनाए, तुमने कितने लोगों की कब्रों को खुद अपने हाथों से बंद किया। आज जो आंखें खुली है अचानक बंद कर दी जाएंगी, ये धड़कनें रुक जाएंगी, तुम हाथ पैर भी नहीं उठा सकते, और ये पूरे लोग उठाकर तुम्हें इतनी छोटी कब्र में डाल कर आते हैं जहां करवट लेने की भी जगह नहीं, सांस और हवा के लिए कोई रोशनदान नहीं, खिड़की नहीं, इतने घिरे अंधेरे के अंदर तुम तन्हा होते हो। उस कब्र के मुतालिक सोचो, वहां मुनकर नकीर जिसके बारे में पूछ रहे होंगे वो ताजदार मदीना की बात होगी, के बारे में तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम इनके बारे में क्या कहते थे। इसलिए सुनिए, आज ही हम तैयारी क्यों न करें कि कल को कब्र में हमसे फरिश्ते पूछे इनके बारे में क्या कहते थे, तो वहां पुकार कर नकीरें इनसे कहना तुम पूछ रहे हो इनके बारे में क्या कहते थे, अरे मर के पहुंचाऊं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचाऊं यहाँ
اس دل ربا کے واسطے ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات۔ عزیزان گرامی وقار، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ صرف میں تمہارے ان اخلاق کی بات کر رہا ہوں، بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں۔ آ جاؤ واپس اس نقطے پر جہاں میرے نبی نے ہمیں چھوڑا تھا، آ جاؤ اس راستے پر جس پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام نازل کیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء کاملین کا راستہ تھا کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا، دل ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے پکتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہماری تاریخ تھی، یہ ہماری تاریخ تھی، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ تھی۔ وہ جس جگہ جاتے تھے پرچم اسلام لہراتے تھے، جہاں چل پڑے ہواؤں کا رخ موڑ دیا، آندھیوں کو توڑ دیا، سمندروں میں راستہ بنا دیا، اور یہ دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ نبی پاک کے غلام تھے، دنیا ان سے خوف زدہ تھی۔ کیا تھا ان کا نعرہ؟ ان کا نعرہ یہ تھا، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے، ارے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیشو دیشو کون آیا، دیشو دیشو کون آیا۔ توجہ کی بات ہے، ہم اس قوم کے وارثین میں سے ہیں، دنیا جن کی تاریخ جانتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے انگریز تاریخ دان ہے، انگریز ہے، اس کا کوئی تعلق میرے دین سے نہیں، لیکن تاریخ لکھنے میں اس نے یہ بات لکھی کہ میں نے ایسا جرنیل دیکھا ہی نہیں جیسا صلاح الدین تھا، اس لیے کہ اس کے جذبے جیسا میں نے ایک بھی جرنیل دیکھا نہیں۔ ایک بار کا واقعہ لکھا ہے کہ 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین کے ساتھ، 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، اور جس وقت وہ میدان میں اترا مقابل میں صلیبیوں کی تعداد 4 لاکھ کی تھی۔